اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا مجیب دعوت المضطرین اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے اے اللہ نہ معلوم کتنے جرائم اور کرائم کر کے ہم بھول گئے ہیں اے اللہ تو کچھ بھولتا نہیں سب کچھ تیرے ہاں درج ہوتا ہے اے اللہ تو معاف کرنے پہ آتا ہے تو تمام گناہوں کو اکٹھے ہی معاف کر دیا کرتا ہے اے اللہ تو نے خود قرآن مقدس میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم تو نے کہا ہماری رحمت سے مایوس مت ہو ہم تمام گناہوں کو اکٹھے ہی معاف کر دیتے ہیں ہم ہی تو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں اے اللہ تیری مغفرت اور رحمت کے سہارے میرے ہاتھ اٹھے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرما اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ ہم جرم پہ جرم کرتے رہے سمجھتے رہے کوئی دیکھنے والا نہیں سمجھتے رہے کوئی پکڑنے والا نہیں رات کی تنہائیوں میں ہم بیڈ میں جا کر کے اے اللہ لوگوں کی نظریں چرا کر کے جرائم کرتے رہے اور سمجھتے رہے کوئی پکڑے گا نہیں اے اللہ تو سب کچھ دیکھتا رہا تو اگر چاہتا تو زیر زمین دھسا دیتا تو اگر چاہتا تو پتھروں کی بارش کر دیتا اے اللہ تو اگر چاہتا اے میرے ربا تو ہمارے ماتھے پہ لکھ دیتا کہ کون کون جرم کر کے ٹہل رہا تو نے سب ستاری فرمائی پردہ پوشی فرمائی اے اللہ جیسے تو نے چھپا کے رکھا ہے اے اللہ ایسے ہی معاف بھی فرما دے ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما آبا و اجداد کی مغفرت فرما اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے والدین آبا و اجداد دوست احباب رشتہ دار میں سے اے کریم آقا جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ نہ معلوم ہو کس حال میں اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اے اللہ وہ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں ایک سبحان اللہ اور اللہ کے محتاج ہیں اے اللہ اب انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے وجود ایصال ثواب کے جو اس کے بندے تیری جناب میں ان کے لیے بھیجتے رہے اے اللہ ہم تو انہیں بھولے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہر ایک کو معاف فرما کے اے اللہ اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ صراط مستقیم پہ چلاتا رہا اے اللہ ہر ایک کو صحیح راہوں پہ چلاتا رہا اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جب دنیا سے لے جا تو ہر ایک کو کلمہ نصیب فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو نسلن بعد نسلین تا صبح قیامت سب کو دین ایمان پہ چلاتا رہا اے اللہ جب لے جا تو سب کو اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما اے اللہ مسلمان جہاں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما اے اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے اے اللہ نوجوانوں کی بے گور و کفن لاشیں ہیں اے اللہ ماں بہنوں کی عصمت دری ہے اے اللہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اے اللہ حلب ہو کی ہمت شام ہو کی عراق افغانستان ہو کی کوریا اے اللہ برما ہو کی کشمیر اے اللہ چچینیا ہو کی کوسوا اے اللہ ہر جگہ ایک
ایک جیسی حالت ہے میرے مولا۔ اے اللہ جو مارے گئے ہیں انہیں مقام شہادت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل و نعم البدل عطا فرما۔ ماں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ان کے خوراک کا انتظام فرما۔ اے اللہ اس دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، ہر جگہ امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اے اللہ ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ کھلم کھلا ہمیں بھگانے کی، قتل کرنے کی، اے اللہ ماں بہنوں کی عصمت دری کی، مرتد بنانے کی، اے اللہ دھمکی ہی نہیں دے رہے بلکہ بنا چکے ہیں بہتوں کو میرے مولا۔ اے اللہ انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ سب خدائی لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما کے ان ظالموں اور جابروں میں سے کسی کی اصلاح مقدر ہے تو فرما دے۔ اے اللہ نہیں مقدر ہے تو مثل فرعون غرق فرما۔ اے اللہ مثل قارون دھسا دے۔ اے اللہ مثل نمرود و شداد تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ کل بھی تو شہنشاہ تھا آج بھی ہے، کل بھی تو خدا تھا آج بھی ہے۔ اے اللہ بدلہ تو نہیں بدلے ہم ہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے لو لگانا، تجھ سے مانگنا، تجھ سے کہنا چھوڑ دیا، تو نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا ہے میرے مولا۔ اے اللہ ہمارا وجود غیروں کا احسان لگ رہا ہے۔ اے اللہ سے ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، ملی تنظیموں کی بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے چلانے اور پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ سب کے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ سبھی کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اے اللہ کہیں کوئی غلطی ہم سے ہو رہی تو اسے معاف فرما۔ اے اللہ جتنے ناحق جیلوں میں ہیں اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ حکیم طارق صاحب، کلیم صدیقی صاحب ان کے ساتھی، اے اللہ شاہ رخ پٹھان صاحب ان کے ساتھی، اے اللہ خالد سیفی صاحب ان کے ساتھی، اے اللہ سی اے کے احتجاج میں جو جیلوں میں ڈالے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں اس احتجاج میں جو جیلوں میں بیچارے ڈالے گئے، اے اللہ کتنے سالوں سے وہ جیلوں میں ہے میرے مولا۔ اے اللہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہر ایک رہائی کا ذریعہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ جیلروں کو، حکام کو ان کے حق میں نرم فرما دے۔ اے اللہ بہت سے نوجوان جیلوں میں ایسے ہیں جن کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے۔ بچے ماں سے پوچھتے ہیں اماں ابا کب آئیں گے؟ ماں سے پوچھتے ہوئے کہتی بیٹا ہو سکتا ہے عید میں آئے۔ عید آ جاتی ہے، سب اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ جاتے ہیں۔ بچہ پوچھتا اماں ابا کہاں رہ گئے نہیں آئے؟ ماں بیچاری دل پہ پتھر رکھ کے کہتی ہو سکتا ہے بقرعید میں آ جائے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اے اللہ سب رات میں چین کی نیند لیتے ہیں اور لیتی ہے، تیری وہ بندیاں جن کے شوہر جیلوں میں ہے تیرے سامنے پوری رات کروٹوں میں گزارتی ہے، جن کے دوپٹے اور کپڑے نہیں بستر بھی بھیگتے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہر ایک کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ اس آزمائش میں انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے علاقے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا پورا علاقہ۔ اے اللہ ہندو مسلم فساد سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس میں میل محبت پیدا فرما۔ اے اللہ حسد سے، جلن سے، بغض سے، غیبت سے، جھوٹ سے، تمام بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑنے کی نہیں، ہاتھ پکڑ کے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کو اے اللہ ہاتھ پکڑ کے بڑھانے والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح کے خرافات اور لغویات سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جوانی مستانی رہی، ہم تیری نافرمانی میں گزارتے رہے۔ اے اللہ آپ لوٹے ہیں تیرے در پہ، جوانی کا ایک سجدہ
बुढ़ापे के 1000 सज्जे में भारी होता। हमने वो जवानी न मालूम कहाँ गवाई मेरे मौला। ऐ अल्लाह माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह आपसे सही राहों पे चलने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह आपसे सुधरने की तौफीक अता फरमा, नमाज बा जमात की तौफीक अता फरमा, जिक्र तिलावत की तौफीक अता फरमा, अपने अपने बंदों के हुकूक की अदायगी की तौफीक नसीब फरमा। ए मेरे मौला, हम में जितने बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। न मालूम कितने मरीज बेड पे हैं, कितने इलाज करते करते थक से चुके हैं, कितनों के पास इलाज के पैसे नहीं है। तेरा इशारा नहीं इसलिए शिफा नहीं। तो मिनटों सेकंडों में शिफा देता है और दे सकता है। तो शिफा देने पे आए तो कैंसर और हार्ट पेशेंट भी ठीक हो जाए, और तूने शिफा नहीं लिखी है तो मामूली फुंसी भी जानलेवा साबित हो जाए। अल्लाह हर एक को शिफा अता फरमा। अल्लाह अच्छी सेहत दे के उसकी कद्र की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जिंदगी के एक एक लम्हे की कद्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर एक को अल्लाह हर तरह की खतरनाक और मुहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमा, अपाहिज पने से हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रख, दूसरों का सहारा बना करके रख। अल्लाह किसी का सहारा न बना। अल्लाह मजबूरी और लाचारी से हिफाजत फरमा। एक एक आज़ा को सही सालिम रख, तमाम आज़ा से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, और जब ले जाए तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। अल्लाह हादसाती मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह डूब के मरने से, जल के मरने से, एक्सीडेंट की मौत से, ऊपर से गिर के मरने से बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने कर्ज में डूबे हैं, कर्ज की अदायगी का जरिया पैदा फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार नसीब फरमा। जो किसी और मसले में फंसे उन्हें निकलने का रास्ता अता फरमा। मेरे मौला, एक दीनी मजलिस के इख्तिताम पे और एक दीनी बातों के खत्म में तेरे बंदों ने तेरे सामने हाथ उठाया है। अल्लाह ऐसी मजलिसों पे तो फरिश्तों पे रश करता है। अल्लाह यहाँ कोई खाने पीने के चक्कर में नहीं आया था। अल्लाह मुझे बुलाया गया दीन बात सुनाने के लिए, लोग आए दीन की बातें सुनने के लिए। एक बड़ी मुबारक मजलिस थी। अब रात के पहले पहर में जब बहुत से सो रहे होंगे और बहुत से अय्याशियों में होंगे, हमने तेरे सामने अपना हाथ उठाया है। अल्लाह तू लौटा सकता है, अल्लाह तू धुतकार सकता है, अल्लाह तू भगा सकता है। यकीनन हमारे अमाल इसी लायक है अल्लाह, लेकिन तू माफ करके नवाज भी सकता है, और यही तुझे बहुत पसंद है। अल्लाह जितने हाथ उठे किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। अल्लाह हर एक के दामन को मुरादों से भर दे। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा उनका हम पर हक है, हमारे उनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जो लोग आए हैं बड़ी उम्मीद लेके हाथ उठाए हैं, कोई रिज़्क़ के मसले में परेशान है, कोई शादी ब्याह के मसले में उलझा है, कोई बेचारा कारोबारी मसले में परेशान है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई बीमारी में जूझ रहा है, कोई घरेलू मसाइल में उलझा है, कोई औलाद से परेशान, कोई औलाद के लिए परेशान। बहुत सी बातें तेरे अलावा किसी से नहीं कही जा सकती। तू जानता है, तू अलीम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के राजों से वाकिफ है। ए मेरे मौला, हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। अल्लाह हर एक के दामन को मुरादों से भर दे। बड़े कमीने हैं तेरे सामने हाथ उठाए हैं। तेरा लुत्फ करम, तेरा रहम करम, तेरी नवाजिशात
اگر صرف اچھے لوگوں کو ہوتی رہے ہم جیسے کمینے کہاں جائیں گے؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ اے اللہ تو ہمارا ہے، تو غیروں کا نہیں۔ نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، سفید داڑھیوں سے تو شرم کھاتا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ نوجوان بھی ہے جن کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے پہ بھاری ہے۔ اے اللہ معصوم بچے ہیں جن کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی معصومیت کا واسطہ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو وہی اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو پانی میں بچایا اور فرعون کو پیچھے لے جا کے غرق کیا، جس نے اپنے نبی کو غار میں مکڑی کے جالے سے بچایا اور پھر اس کے بعد پیچھا کرنے والوں کو تباہ کیا، جس نے فرعون کو غرق کیا، جس نے شداد کو جنت دیکھنے سے پہلے اٹھا لیا۔ اے اللہ آج بھی تو وہی خدا ہے میرے مولا، تو ہم سب کو بچا لے، پورے مانی والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے عزت بے حیثیت ہونے سے بچا لے، اے اللہ بے وقات بے حیثیت ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہر جگہ سے لٹ کے پٹ کے عزتیں گوا کے پامال کر کے تیرے سامنے بھیک مانگے بن کے آ گئے ہیں۔ اے میرے اللہ تو لوٹائے گا تو کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں جایا جائے، تیرے سوا کوئی آقا نہیں جسے پکارا جائے، تیرے سوا کوئی مولا نہیں جس سے کچھ آس لگائی جائے۔ اے میرے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ انہیں ان کی آل اولاد کو، اے اللہ ان کی نسلوں کو، اے اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا کی ہر برائی سے حفاظت فرما، اے اللہ طلاق کی نحوست سے پورے معاشرے کو پاک صاف فرما، اے اللہ ایک ایک گھر کو جنت نشا بنا دے، اے اللہ گھروں میں رہنے والوں میں دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے۔ تو نے اپنے نبی سے کہا اگر آپ پوری دنیا خرچ کر کے چاہے تو دل جوڑ دے، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے جوڑتا ہے۔ اے اللہ تو دلوں میں جوڑ پیدا فرما، اے اللہ اس اختلاف اور ٹکراؤ سے حفاظت فرما، اے اللہ کے گھر کو جنت نشا بنا دے، اے اللہ کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی کبھی دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی بہن غیر شادی شدہ ہے ان کی عمریں ہو چکی ہے، اے اللہ انہیں مناسب رشتہ عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کی شادیوں کا جلد از جلد بہتر سے بہتر انتظام فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہنا چاہتا نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان کے بھی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بلائے ہیں، اے اللہ جنہوں نے اللہ کے یہاں کھڑا کیا ہے، اے اللہ جو لوگ آئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کو بلانے اور آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ بار بار دینی مجلسیں، اے اللہ سوال صلح اور عتقیہ کی مجلسیں اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ہے ہم ان تمام بھلائیوں کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہے ان تمام برائیوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔